فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ فلیتفضل الشیخ مشکورا وماجورا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه۔ محترم سامعین کرام، مشائخ اعظام و معزز مہمانان گرامی قدر، باپردہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی توصیف، بڑائی، کبریائی بیان کرتے ہیں، ہر حال میں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعدہ درود ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ میں مشکور ہوں مکتب دعویٰ نسیم ریاض کا، جو مملکت سعودی عرب کا ایک مشہور مکتب ہے، کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، تمہارے خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنہار اور رحم کرنے والا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری دی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تعلق سے گفتگو کی ہے، کہ جب بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور کر رہے ہو، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کے بتائے ہوئے حکام پر چلو، اللہ رب العالمین تم سے بھی محبت کرے گا، تمہارے خطاؤں کو معاف بھی فرما دے گا۔ چونکہ یہ موضوع جیسا کہ شیخ صاحب نے یہ مجھے دیا ہے کہ میں اس پر لب کشائی کروں،
यकीनन बहुत ही अहम और जामे मौजू है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों के जान से भी ज्यादा अजीज हैं, मुहतरम हैं। हमारे जान से भी ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखना है। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह पर सूरह तौबा के अंदर मुफस्सल जिक्र फरमाया है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कि ऐ नबी कह दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अजीज व अकरबा, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमा कर रखे हैं और वो तुम्हारे घर, महल, उसूर जो खूबसूरत हैं, जिसे तुम पसंद करते हो, ये अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा पसंदीदा है। तो तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिकों को पसंद नहीं फरमाता है। आप अगर इस आयत के अंदर देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 चीजों का जिक्र किया है और ये 8 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा महबूब व पसंदीदा हैं, जिसमें बाप है, बेटा है, भाई है, बीवी है, साथ ही साथ अजीज व अकरबा है, रिश्तेदार हैं, माल व दौलत है, तिजारत है जिसमें इंसान को घाटे का भी डर लगा रहता है, और साथ ही साथ अच्छे घर हैं। ये 8 चीजों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जबकि इंसान को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें ये 8 ही चीजें होती हैं या इनमें से 22 चीजें होती हैं। इन चीजों में से अगर कोई भी एक चीज अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंदीदा हुई, महबूब हुई, तो समझ लीजिए उसके अंदर ईमान नहीं है मुकम्मल तौर पर, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा महबूब होना चाहिए इन तमाम चीजों से भी ज्यादा। ये हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को हमें यह हुक्म दिया है और हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलें। मेरे भाइयों, इसी तरह से बाज़ वो अहादीसें हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई है। अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो मशहूर हदीस पढ़ी, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिद से, उसके लड़के से, उसके तमाम चीजों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद, लड़के, हत्ता की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब रखें। अगर हम अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब रखते हैं तो मेरे भाई मोमिन नहीं है। सही मानों में मोमिन का तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब रखे, हत्ता कि अपने जान से भी ज्यादा। मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा के साथ बैठे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक्त थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ला अंत अहब्बु या रसूल अल्लाह मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी, कि अल्लाह के रसूल आप मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं, सबसे ज्यादा मैं आप ही को पसंद करता हूं सिवाय अपनी जान के। आप गौर करें, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उमर, तुम अभी मोमिन नहीं हो सकते हो। गोया कि तुमने अपनी जान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब रखा हुआ है। ऐसे मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपको अजीज और मोहब्बत रखता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आना या उमर, ऐ उमर, अब तुम मोमिन कामिल हुए, अब तुम्हारे दिल के अंदर जो मोहब्बत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हकीकत है वो जागुज़ी हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम तमाम लोगों को अपने जान से ज्यादा भी होनी चाहिए। देखें आप हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं। आपको कौन नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
جان سے زیادہ محبوب نہیں رکھا، تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ تم مومن صحیح طور پر نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے مومن بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دوسرے حدیث میں کہ ایک صحابی جو بدوی تھے یعنی دیہاتی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لها، کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صدقة وزکاة ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول، میں نے بہت زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ صدقات خیرات نہیں کیے ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہاں جو ان صحابی نے کہا میں بہت ساری نماز، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، یعنی نفلی نماز وغیرہ، اس لیے کہ فرض نماز کے چھوڑنے کا تو تصور یہ صحابہ کرام میں نہیں تھا، اس کے باوجود یعنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور سچے معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے، یعنی جس سے تم محبت کر رہے ہو انہی کے ساتھ ہوگے۔ یہی نہیں، اسی طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ اسے محبوب ہو جائیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو اور خوشنودی ہو، ایسے مقام پر ایسے وجہ سے میرے بھائیو اس کو کامیابی ملے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ یہ ناپسند کرے کہ وہ کفر میں پھر سے لوٹ جائے، جیسے کوئی شخص یہ ناپسند کرتا ہے کہ آگ میں ڈالا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص یہ نہیں پسند کرے گا کہ آگ میں ڈالا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان سچے معنوں میں ایمان کا مزہ چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنانے کی اسے سخت ضرورت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس بارے میں محبت کے تعلق سے۔ حضرت زید ابن الدفنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب مقام تنعیم پر کفار نے قتل کرنے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے حاضر کیا تو ابو سفیان اس وقت جو مشرک تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ اے زید تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر تم صرف اتنا کہو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے، نعوذ باللہ۔ حضرت زید ابن دفنہ نے کہا میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بھی ہوں اور کوئی کانٹا چبھ جائے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت، اور ہمارے اندر بھی یہ محبت ہونا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے میرے بھائیوں اور خواتین اسلام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھتے تھے؟ فرماتے ہیں کننا نحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من اموالنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے زیادہ، جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ سخت پیاس لگی ہو اور پیاس کی سخت شدت ہو اور ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی مل جائے جو بہت ہی نعمت ہوتی ہے، ایسے موقع پر وہ نعمت جو ٹھنڈے پانی کے شکل میں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے تھے۔ میرے بھائیو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ اور یہ اسلاف کا طریقہ۔